قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الآخر ما لا يجتهد في غيره، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، ایسے دینی لحاظ سے بھی اللہ کی طرف سے روزانہ بندوں کے سودے ہو رہے ہیں. کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو ہر کوئی اپنا سودا اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. کوئی تو سودا فائدے کا کرتا ہے اور کوئی سودا نقصان کا کرتا ہے. کوئی ایسا سودا کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ جنت میں جانے والا بنتا ہے، اور کوئی ایسا سودا کرتا ہے جس کے نتیجے میں خدا نخواستہ دوسری طرف جانے والا بنتا ہے. اب انسان اپنا سودا ٹھیک کرے، صحیح جگہ پہنچے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف ندائیں لگائیں، اللہ کی طرف سے مختلف آوازیں لگتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کی طرف سے موسم آتے ہیں، اللہ کی طرف سے سیزن آتے ہیں. آپ جو بھی لفظ بولیں، کاروباری سیزن ہوتے ہیں، سیل کی سیزن ہوتے ہیں، ڈسکاؤنٹ کے سیزن ہوتے ہیں دنیا میں. ایسے اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف موسم ہوتے ہیں اور مختلف بہانے ہوتے ہیں. رمضان اس کا بہانہ ہے، پھر رمضان کا آخری العشرہ اس کا پیک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف پلٹ کر آئے. اس کے لیے میں نے آیت پڑھی سورہ زمر کی. آج ہی تراویح میں یہ پارہ آیا، تو جب یہ آیت آئی تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ اس آیت سے متعلق بات آپ طرف سے کر لوں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم میری طرف پلٹا کھاؤ، میری طرف رجوع کرو. میری آپ کی کیا حیثیت؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ میرے دوستوں، ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے دنیا، روزی، مال، یہ اللہ کے یہاں سے گویا تقسیم ہوتا ہے، نچھاور ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے دنیا اور مال اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی دے دیتے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. دنیا اتنی بے قیمت ہے میرے یہاں کہ اے مسلمانوں تمہارا دل کمزور ہے. سمجھانے کے لیے میں یوں اردو بول رہا ہوں. تم حوصلہ نہیں کرو گے، ورنہ میں اپنے دشمنوں کو، کافروں کو اتنی دنیا دیتا کہ ان کے گھر نہیں، گھر کے دروازے، گھر کی سیڑھیاں نہیں، سیڑھیوں کی ریلنگ، یہ بھی میں سونے کی بنوا دیتا، چاندی کی بنوا دیتا. ہمارے یہاں کوئی بڑا آدمی مکان بناتا ہے، وہ بڑے شوق سے کہتا ہے میں نے برما ٹیک استعمال کری. لوگ بھی کہتے ہیں بھائی بڑے آدمی ہوں گے انہوں نے تو ٹیک استعمال کی ہے. ٹیک کون استعمال کر سکتا ہے؟ بھائی یہ بڑے لوگ ہیں، اس کے ٹیک استعمال کی. کبھی آپ نے دیکھا ہے ڈیفینس میں 2000 گز کا بنگلہ بنا ہے، انہوں نے سیڑھیوں کے جو ٹپے بنائے ہیں وہ سونے کے بنائے ہیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. تو بہت بڑا آدمی بھی ہوگا نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا اتنی بے قیمت ہمارے یہاں کہ تمہارا دل چھوٹا ہے اے مسلمان، ورنہ میں اپنے دشمنوں کو اتنی دنیا دیتا کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے، گھروں کی سیڑھیاں، گھروں کی کھڑکیاں وہ بھی سونے چاندی کی بنا ڈالتا. کیوں؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
اس لیے کہ یہ سب دنیا کا چند روزہ متاع کسے کہتے ہیں کہ نا یہ سب متاع ہے. آپ کی نجف مسجد ابھی زیر تعمیر ہے, تھوڑے دنوں کے بعد یہ جو لگا ہوا ہے کتنا خوبصورت لگے گا, یہ اکھڑ جائے گا, یہ پھینکنے میں بھی چلا جائے گا, اور جب پھینکنے میں چلا جائے گا تو انتظامیہ پریشان نہیں ہوگی, وہ یار یہ پھینکنے کے لیے نہیں سمجھے. ہمارے یہاں وہ ہم حرم جاتے ہیں, دسترخوان ڈسپوزیبل ہوتا ہے, وہ کتنی دفعہ استعمال ہوتا ہے, بس ون ٹائم کے لیے ہوگا, ایک دفعہ کے لیے. دسترخوان کھایا, افطار کیا, کھانا کھایا, پھر کیا ہوا, اس کو سنبھال کر رکھا اگلے دفعہ کے لیے نہیں بھائی, اس کو پھینک دو. ڈسپوزیبل پلیٹیں ہوتی, بس اس کو کہتے ہیں متاع, ٹیشو پیپر, ڈسپوزیبل آئٹم. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ دنیا جس کی طرف تم لچائی نگاہ سے دیکھتے ہو, جس کے لیے صبح سے رات تک تگدو کرتے ہو, نہ سچ نہ جھوٹ, نہ حلال نہ حرام, اور اسی میں لگے ہوئے ہو, یہ سب حیثیت اس کی میرے نزدیک ٹیشو پیپر کی بھی, ڈسپوزیبل آئٹم کی بھی. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, اس لیے کہ میں نے تو اپنے نیک بندوں کے لیے اصل میں جنت بنائی. میں بات کیا کر رہا تھا, اللہ دنیا تو نچھاور کر دے, ایسے ہی لٹا دیتے جو چاہے دے. دین ہدایت اللہ تعالیٰ بانٹتے نہیں ہیں, اس کو دیتے ہیں جس کو دینا چاہتے ہیں. پھر دینا کس کے لیے چاہتے ہیں, تو اس کے مختلف اسباب قرآن نے بیان کیا ہدایت کی. ان اسباب میں سے ایک سبب وہ آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی, زمر وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. سورہ ابراہیم میں فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, سورہ زخرف میں فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ, سورہ شورى میں فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. انابت چاہیے, جو میرے سے چسک رکھے گا میں اس کو ہدایت دوں, طلب رکھے گا اس کو دوں, نہیں مانگو گے میں اللہ کو اور دے دیا. یہ رمضان چسک پیدا کرنے کا, رمضان کا آخری عشرہ یہ طلب اجاگر کرنے کا. پھر آخری عشرہ آیا تو اعتکاف مسنون قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام فرمایا. آپ میں سے بھی بہت سارے معتکفین ہے, اعتکاف ہو رہا ہے. کون کون ہے اعتکاف میں؟ ماشاءاللہ زیارت تو کراتے ہیں یہ بھائی. اور کون ہے؟ 2 ہو گئے. اور کون ہے اعتکاف میں؟ چلے ابھی زیر تعمیر ہے اس کے کم سال. تو یہ اعتکاف اسی کے لیے, انابت کے لیے. میں اور آپ اکثر ساتھی ہم اعتکاف میں نہیں, ہمارے لیے بھی دروازہ کھولا. یہ آخری عشرہ میں نے حدیث پڑھی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کسرے, لنگوٹ ترجمہ ہے لنگوٹ کسرے, لنگوٹ کسرے پہ اردو میں آپ کہہ رہے ہیں کمر کسرے, اور اتنی محنت فرماتے کہ ساری رات جاگتے, خود نہیں جاگتے گھر والوں کو بھی جگاتے. دوسری روایت میں فرمایا پورے رمضان محنت فرماتے, لیکن آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بڑھ جائے گی. آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی محنت کیوں بڑھاتے. آپ میری بات سمجھ لیں, اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی. اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے راتوں کو جاگنے کی, مجھے آپ کو ضرورت ہے. اللہ کے نبی کیوں جاگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں شکر گزار بندہ بننے کے لیے. اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں امت کے لیے نمونہ بننے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہو کر, معصوم ہو کر, بخشا بخشایا ہو کر اتنی محنت کر رہا ہوں, تمہیں کتنی محنت کرنی ہے. اس لیے میرے دوستوں ضرورت اس بات کی ہے, یہ بیان کے لیے نہیں ہے, بیان مقصد کے لیے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اصل کی طرف آئیں, اور اصل یہ ہے کہ ہمارے دل کا قبلہ بدلے, ہمارے دل کا رخ بدلے, ہمارے دل میں انابت پیدا. اسی لیے اسی زمر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ, جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے وہ اپنے دل کے اندر ایک خاص
قسم کا نور محسوس کریں. اب ہم سوچیں میرا دل سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا مجھے محسوس ہوتا ہے یا میں اپنے دل کے اندر انقباض اور گھٹن محسوس کرتا ہوں دین پر چلنے. پھر آگے فرماتے ہیں اسی آیت کے آگے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. تمہیں پتا ہے میں نے کیسا قرآن اتارا؟ یہ ایسا قرآن ہے اور ایسی کتاب ہے. تھرمامیٹر پکڑا ہے. اب میں اور آپ دیکھ لیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. جن کے دل میں انابت ہوتی ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے، کبھی ہماری آنکھیں قرآن تراویح میں پڑھ کر ڈبڈبائی ہیں. آج ہماری تراویح میں سورہ مومن شروع ہوئی 24ویں پارے. تو میں مطالعہ کر رہا تھا معارف القرآن کا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے. میں حیران ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. میں آپ کو صرف الفاظ کا مفہوم سنا رہا ہوں، حقیقت سے میں نہیں بول رہا ہوں، لیکن صرف ہمارے لیے جگانے کی بات ہے کہ ہمارے اندر کی کیفیت کیا ہے. عبداللہ بن مسعود، اچھا اس سے پہلے کی بات سناتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ بھی مفتی شفیع صاحب نے لکھی. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول سناتا ہوں. یہ جو صورتیں ہیں سورہ مومن 24ویں پارے میں، پھر حامیم سجدہ اسی پارے میں، پھر کیا نام ہے 25ویں پارے میں پہلے شورا، پھر زخرف، پھر دخان، پھر جاثیہ، 6 صورتیں ہوئی. پھر 26ویں پارے کی پہلی صورت احقاف. یہ 7 صورتیں اوپر تلے ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوئی. جس ترتیب سے قرآن میں ہے اسی ترتیب سے نازل ہوئی. ورنہ قرآن پاک میں ضروری نہیں ہم پڑھتے تو بقرہ پہلے آتی ہے فاتحہ کے بعد. ضروری نہیں ہے بقرہ پہلے نازل ہوئی. پہلے تو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیت. لیکن یہ 7 صورتیں ایسی ہیں ترتیب سے ہیں ہمارے سامنے، جس ترتیب سے ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی. پھر کہا کہ یہ صورتیں عرائس القرآن ہیں. یہ قرآن پاک کی دلہنیں ہیں. بعض ائمہ نے تعبیر کیا یہ دیباج القرآن ہے، یہ قرآن پاک کا میک اپ ہے. پھر کہا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ 7 صورتیں ایسی ہیں. اب میں تھوڑا الفاظ بدل کر آپ کے حساب سے کہہ رہا ہوں. چلے بھائی پاکستان ٹور پر کاخان ناران یہاں کہیں گئے، بھائی کہاں پڑاؤ کریں، کہاں کھانے کے لیے روکے ہیں، کہاں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہیں. یہ جگہ بہت اچھی ہے، دیکھو کتنی خوبصورت ہے، یہ پہاڑ بھی یہاں ہے اور یہاں چشمہ بھی ہے. پھر کسی نے کہا آگے چلو 10 کلومیٹر آگے ایک اور ہوٹل ہے وہ اس سے خوبصورت ہے، چلو بھائی وہاں چلتے ہیں. ہاں یار یہ تو زبردست ہے. آپ کو میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب عبداللہ بن مسعود کی بات سن، میں نہیں بول رہا ہوں صرف آپ کو سنا رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں، الف لام میم سے چلتا ہوں تو لگ رہا قرآن پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے قرآن پڑھ رہا ہوں. جب میں یہاں پہنچتا ہوں سورہ مومن پر تو مجھے لگتا ہے میں کسی سرسبز باغ میں داخل ہوں، کوئی بہت خوبصورت وادی میں داخل ہوں. میں یہ کس پر سنا رہا ہوں؟ میں نے آج پڑھا، آپ نے بھی شاید جہاں بھی تراویح پڑھی ہوگی یہ پارہ شاید اکثر مساجد میں یہی، آپ کے یہاں بھی ایک پارہ تھا، آپ کے یہاں بھی نجم میں بھی یہ پارہ پڑھا دیا، آپ نے بھی یہی پارہ سنا. تو میں بھی اپنے دل میں غور کروں، آپ بھی اپنے دل میں غور کریں کہ ہمارا کیا بنا دل کی کیفیت ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. یہ ایسا قرآن ہے کہ سننے والے پڑھنے والے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. پھر ایک دم خیال آتا ہے نہیں میرا اللہ بڑا رحمان ہے، میرا اللہ بڑا غفور ہے، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا. تو دل میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ اندرونی کیفیت ہے. اس کیفیت سے میں اور آپ کو یہ رمضان اور رمضان کا آخری عشرہ اور یہ اعتکاف یہ سب انابت پیدا کرنے کی. اعتکاف کیوں ہے؟ اعتکاف حقیقت میں یکسوئی پیدا کرنے کی. ہاں
کتابوں میں لکھا ہے پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے؟ اللہ کے نبی تو مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب عبادت کرتے، بیت اللہ سے اٹھایا اور پہاڑ پر لے کر گئے، اور پہاڑ کی اونچائی پر ایک غار میں لے کر گئے، اور یہ کہا اس غار میں خلوت اختیار کرو، تنہائی اختیار کرو اور عبادت کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے آپ کو سکھا رہے ہیں، مجھے آپ کو بتا رہے ہیں انابت کسے کہتے ہیں، میری طرف رجوع کسے کہتے ہیں۔ تو میری طرف رجوع اختیار کرو۔ رجوع اور انابت کی کیفیت کامل ہوئی تو پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ وحی نازل ہوئی۔ تو یہ رمضان اور رمضان کا آخری عشرہ اور یہ سارا ماحول یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ بیان میں نے کیا، آپ نے بیان سنا، ہاتھ جھاڑے اور ہو گیا بھائی شب قدر کی عبادت ہو گئی۔ نہیں نہیں، یہ کام پر لانے کے لیے گفتگو اور کام پر لانے کے لیے مذاکرہ۔ کام بیان کرنا بھی نہیں، بیان سننا بھی نہیں۔ کام کیا ہے؟ کام ہے انابت پیدا کرنا، کام ہے کیا؟ اللہ سے لو لگانا، کام ہے کیا؟ اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا، کام ہے کیا؟ اللہ کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہانا، کام ہے کیا؟ اپنے ماضی کو یاد کرنا، داغدار ماضی کو یاد کرنا، گناہوں کو یاد کرنا، اور گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے آگے آنسو بہانا۔ یہ ہے کام۔ یہ 10 دن اس میں گزار دیں گے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی طرف سے فیضان ہوگا اور اللہ کی طرف سے قبولیت ہوگی اور اللہ کی طرف سے پھر رجوع۔ ہم توبہ ہے نا، توبہ ایسا لفظ ہے جو میرے آپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں توبہ کرو، اور توبہ ایسا لفظ ہے جو باری تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ہی ایک نام ہے تواب، اور وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ توبہ کر۔ توبہ تو میں کروں گا، اللہ کیسے توبہ کرے گا؟ تو توبہ کا جو اصل معنی ہے وہ کیا ہے؟ رجوع، پلٹنا، راستہ بدلنا۔ کہیں جا رہے ہیں اور سڑک غلط ہو گئی، کسی سے پوچھا ہم نے کہ بھائی مجھے تو یہاں جانا ہے، وہ آپ تھوڑا سا آگے آ رہے ہیں، آگے ہو گئے، اچھا ایسا کریں آگے کٹ آ رہا ہے، یہ کٹ سے آپ گاڑی گھمائیں، بس یہ جو گاڑی گھومتی ہے اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو یہ توبہ میرے لیے بھی ہے، یہ لفظ میرے اوپر بھی فٹ ہوگا، میرے لیے بھی بولا جائے گا۔ میرے لیے جب بولا جائے گا تو توبہ کا مطلب کیا؟ میں اپنی زندگی سے پلٹوں، میں اپنے رستے کو بدلوں، میں غلط رخ پر چل پڑا ہوں، گوگل نے مجھے کہیں اور لے گیا، سڑک غلط ہو گئی، یہ مجھے منزل پر نہیں پہنچائی۔ جب میں نے پلٹا کھایا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی توبہ ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورنہ سزا ملنے کی، اللہ تعالیٰ سزا کا فیصلہ واپس لے لیں گے، چلو بندے نے سوری بول ہی دیا ہے، چلو بندے نے راستہ بدل ہی دیا ہے، بندے نے رجوع کر ہی لیا ہے، تو میں بھی اپنا فیصلہ واپس لے لوں، تو میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ بھی تواب ہے، باری تعالیٰ بھی اپنا فیصلہ بدلتا ہے۔ تو یہ رمضان کے آخری ایام اور یہ بیانات کی ترتیب اور یہ اعتکاف، یہ سب میرے دوستوں اس کا مغز یہ ہے کہ میں اور آپ رجوع کریں، میں اور آپ توبہ کریں، میں اور آپ اللہ سے لو لگائیں، اور میں اور آپ اپنے دل کی بات اللہ سے کہہ دیں کہ اے اللہ تو مجھے سنبھال لے، اور تو مجھے ہدایت دے، اور تو مجھے انگلی پکڑ کر جیسے بچے کو سڑک پار کرائی جاتی ہے، اللہم باقیت الولید، اے اللہ تو مجھے گناہ سے ایسا بچا جیسے چھوٹے بچے کو بچایا جاتا ہے کسی بھی نقصان کے کام سے۔ وخذ بناصیتی للبر والتقوی، اے اللہ مجھے پیشانی سے پکڑ کر نیکی کے راستے پر چلا۔ اے اللہ میں خود اتنا کمزور ہوں کہ راہ راست سے بھٹک جاؤں، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں، کوئی دوست مجھے گناہ کی طرف لے جائے گا،
موبائل مجھے گناہ کی طرف لے جائے گا، کمپیوٹر مجھے گناہ کی طرف لے جائے گا، تو مجھے سنبھالے گا تو میں سنبھلوں گا، ورنہ میں تو کھڈے میں گر جاؤں گا۔ یہ اللہ سے رو رو کر کہنے کی ضرورت ہے، پھر جب یہ ہو جائے گا اس کو فرمایا سورہ لیل میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ جب میں قبول کر لوں گا تو یہی دین ہوگا، دین پر چلنا اس کے لیے آسان کر دوں، نہیں قبول کروں گا تو یہی آسان دین ہوگا، اس دین پر چلنے میں گھٹن ماروں گا۔ ابھی ہمارے مرد بھی گھٹن محسوس کرتے ہیں، ہماری عورتیں بھی محسوس کرتی ہیں، ہمارا غریب بھی محسوس کرتا ہے، ہمارا مالدار بھی محسوس کرتا ہے، ہمارا حاکم بھی دین پر چلنے میں پریشانی محسوس کرتا ہے، ہماری رعایا بھی دین پر چلنے میں اپنے لیے پریشانی محسوس کرتی ہے۔ یہ اندر کی ہماری گھٹن ہے، یہ اندر کی گھٹن ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے۔ تو کوئی بات نہیں، ہم اللہ سے اتنا مانگے کہ اس رمضان میں ان 9-10 دنوں میں کیا پتا یہی سال امت میں تبدیلی کا ہو جائے، اتنے رونے والے پیدا ہو جائیں اور اتنے مانگنے والے ہوں اور اتنے آنسو بہانے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نجم مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر نہ رحم فرمائے، آپ کے رونے پر پوری امت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس کو مانگنے کی ضرورت ہے، اس کو کہنے کی ضرورت ہے، اور اسی جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کیفیت کا نام دعا ہے۔ الفاظ کہنے کا نام دعا نہیں، الفاظ پڑھنے کا نام دعا نہیں، اللہ سے باتیں کرنے کا نام دعا ہے۔ جو اپنے کمزوری ہے، دل کا ٹکڑا ہے، دل کی کمزوری ہے، چوری ہے، وہ ہم اللہ کے آگے نہیں، آپ لوگ کہتے ہیں آج کل کی زبان میں شیئر کریں، تو اللہ سے شیئر کر لیں کہ اللہ میرے دل میں تو یہ مستی چل رہی ہے، میں تو یہ گناہ کے لیے آمادہ ہوں، اور میری بیوی تو یہ کہہ رہی ہے، اور عورت یہ کہے کہ میرے شوہر تو یہ کہہ رہے ہیں، جو ہے اللہ سے کہہ دیا اور اللہ کے آگے معاملے کو حوالے کر دیا جائے، پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور کیسے اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ انابت اختیار کر لو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، تو سنبھالے گا تو میں سمجھوں گا ورنہ چلا جاؤں گا۔ اور یہ فرمایا اس سے پہلے کر لو کہ میں تمہیں اپنی پکڑ میں لے لوں۔ اس لیے بھائی توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ کا لفظ سن کر ہم سمجھتے ہیں بعض دفعہ کہ یار یہ بیانات جب بھی ہوتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، کوئی اور بات نہیں کرو۔ میرے دوستوں یہ ہمارا اصل مسئلہ مسلمانوں کا، پوری امت کا یہ جسم ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ روح بھی لگی ہوئی ہے۔ اگر میرا جسم موجود ہے، ابھی بھی آپ کے سامنے ہے، آواز بھی آپ میری سن رہے ہیں، لیکن اگر میری روح نکل گئی، جسم تو یہی ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ چائے بنائیں گے، سحری بنائیں گے، بیان سنیں گے، بھائی دیکھا ہو گیا ہے، بھائی تیاری کرو میری غسل دینے کی اور کفن پہنانے کی، اور دیکھو بھائی مشورہ کرو جنازہ کب رکھنا ہے۔ کیوں بھائی جنازہ کیوں، کفن کیوں، غسل کیوں؟ یہ جسم تو یہی ہے۔ کیا چیز مائنس ہو گئی؟ روح مائنس ہو گئی، روح مائنس ہو گئی، روح نکل گئی، باوجود اس کے کہ جسم ہے، لیکن آپ اس کو خاطر میں نہیں ڈالیں، مٹی کے نیچے ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس اسلام کا جسم موجود ہے، روح نکلی ہوئی، یہ ساری محنت، خواہ تبلیغ کی محنت ہو، خواہ علماء کرام کے بیانات ہوں، خواہ اللہ والوں کی صحبتیں ہوں، خواہ ذکر کی مجالس ہوں، یہ سب اس روح کو اجاگر کرنے، اس روح کو تازہ کرنے کے اور وہ اصل کی طرف پلٹنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ان ایام میں اللہ سے دعا خوب دعا پر محنت، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اللہ سے مانگو اس طرح کہ یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ یہ نہیں کہنا شروع کر دیتا کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوگی۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے،
اور جو اللہ سے امید رکھتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر اللہ سے جو ضد کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میں اللہ ایسوں کی دعا سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، حدیث میں آتا ہے جو دعا میں مجھ سے بچوں کی طرح ضد کرے، بچوں کی طرح اصرار کرے، اور جو مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ یہ سب احادیث کے مضامین آپ کو سنا، ایسی دولت اللہ نے ہمیں، تو ہم دعا کریں، اور دعا ہر چیز اللہ سے مانگیں، قرضے کی بھی دعا اللہ سے کریں، بچوں کے رشتوں کی بھی دعا اللہ سے کریں، نارینہ اولاد چاہیے تو بھی اللہ سے مانگیں، بے اولاد ہے تو اولاد بھی اللہ ہی دے گا، روزی میں تنگی ہے تو وہ فراوانی بھی اللہ ہی دے گا، گھریلو ناچاکی ہے کہ ناچاکی کو بھی اللہ ہی دور کرے گا، یہ ساری حاجتیں اللہ پوری کرے گا۔ لیکن میری جو بڑی حاجت ہے وہ ہے توبہ، ہدایت، میری بڑی حاجت مغفرت، میری بڑی حاجت اللہ کا رحم، میری بڑی حاجت اللہ کا فضل۔ ان ربک لذو فضل ان اللہ لذو فضل علی الناس، میں پہلے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنے خوب فضل سے نوازا، ایسا فضل کیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے تو لوہے کو بھی ان کے لیے نرم کر دیا۔ واہ بھائی، کوئی اسٹیل مل کی ضرورت نہیں، کوئی رولنگ مل کی ضرورت نہیں، کوئی بھٹی کی ضرورت نہیں، لوہا ہاتھ میں لے اور مختلف شکلیں بنا لیں، یہ اللہ نے کرم، میں اللہ نے دیا، میں اللہ نے فضل کیا۔ اور پانچویں پارے میں کیا فرمایا؟ کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس سے پہلے کیا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، کسی سے حسد نہیں، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، کسی کو کسی لائن سے زیادہ دیا، کسی کو کسی لائن سے زیادہ دیا، تم دل میں حسد نہ پیدا کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، جس کو دیا میں نے دیا، مجھ سے مانگو۔ اب 24ویں بارے میں کہہ رہے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، میں تو بڑے فضل والا ویسے بھی ہوں، کوئی لینے والا ہو، اس لیے معصور دعاؤں میں اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں، تجھ سے تیری رحمت چاہتا ہوں، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی یہ دے نہیں سکتے۔ یہ چند الفاظ ایسا معلوم ہوتا ہے دعاؤں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معصور دعائیں ہیں اس میں یہ چند کلمات ایسے ہیں کہ یہ ساری خیر کو چاہتے ہیں، فضل، رحمت، برکت، عافیت، یہ مل گئی تو میری آپ کی قسمت جاتی۔ تو بس میں بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں سارا سال تہجد کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں اللہ کی طرف سے ویسے ہی سارا سال ندا لگتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی روزی کا طلبگار، میں اس کی حاجت پوری کروں۔ آپ اندازہ لگاؤ جب پورا سال یہ ندا لگتی ہو تو رمضان میں کیا حالت ہوگا، اور اگر پورے رمضان 20 دن میں یہ ندا لگ رہی ہے تو آخری عشرے کا وہ ندا کتنی جاندار ہو، اور اگر آخری عشرے میں لگ رہی ہے تو طاق راتوں میں کیا عالم ہو۔ کیا پتا آج ہی شب قدر، اللہ ہی کو پتا، ہمارے لیے تو تعین اٹھا لی گئی، لیکن ہو یا نہ ہو قدردان کے لیے تو آج ہی شب قدر، جو آج شب قدر سمجھ کر آنسو بہا لے گا اور اللہ سے اپنا معاملہ طے کرا لے گا، اللہ تعالیٰ آج ہی نواز دے گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں خوب دل لگا ہے، اعتکاف والے حضرات، جو حضرات اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں وہ کیا کریں، وہ بھی اپنے لیے ایک سوئی پیدا کریں۔ ایک سوئی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی وقت اپنے لیے تنہائی کا پیدا کرنا، کوئی وقت اپنے لیے خلوت کا پیدا کرنا، کوئی وقت ایسا کر لیں کہ بھائی ہم مسجد میں تھوڑا اکیلے زیادہ بیٹھے ہیں، فجر میں بھی مجمع ہے، اشراق تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو یار کل تو ویسے بھی ہفتہ ہے، میں نا 8-9 بجے تک بیٹھا رہوں گا، معتکفین بھی سو جائیں گے، دیگر محلے والے بھی گھروں کو چلے جائیں گے، مسجد میں ہوں گا اور میرا اللہ ہوگا، میرا اللہ دیکھ رہا ہوگا۔ آج یہ پتہ نہیں روز تو فجر کے بعد جلدی چلا جاتا ہے، آج کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ سے معاملہ کرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور یہ رو رہا ہے،
دل میں آنسو بہا رہا ہے، آنسو نکل بھی آئیں، اللہ سے طے کرا ہے، تو اپنے لیے جو اعتکاف میں دوست نہیں بیٹھے وہ بھی ان ایام میں کوئی درمیان میں 24 گھنٹے میں کوئی وقت خلوت کا نکالنا، کوئی وقت تنہائی کا نکالنا، کوئی وقت ایسا نکال لیں کہ اس میں ہم شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا، مولانا یحییٰ اپنے والد گرامی مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو کبھی کبھار زور سے اعتکاف کی نیت کرتے تھے، اور فرمایا ہم خدام کو گویا سکھانے کے لیے کہ بھئی جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کرو۔ یہ حضرت شیخ نے فضائل رمضان تعلیم میں ہم سنتے رہتے، یہ بڑی کتاب ہے، ہاں یہ صرف تبلیغ والوں کے حلقے میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، ہر مسلمان کے پڑھنے کی کتاب ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس قابل ہے یہ کتاب، اس لائق ہے یہ کتاب کہ گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، سنا جائے، سنایا جائے۔ یہ اس آدمی کی لکھی ہوئی ہے جس کو دنیا نے قطب الاقطاب مانا، یہ اس آدمی کی لکھی ہوئی ہے جو اپنے وقت کے علم کے پہاڑ ہستیوں نے جن کو شیخ الحدیث کا لقب دیا۔ اور ہم نے تو یہاں تک سنا ہندوستان والوں سے کہ ایک زمانے میں سہارنپور میں جب ڈاک آتی تھی اور لفافے پر اگر صرف یہ لکھا ہوا ہو حضرت شیخ الحدیث، پتہ نہ لکھا ہو، مدرسے کا بھی نام نہ لکھا ہو، نام بھی نہ لکھا ہو، کسی اور مدرسے کا بھی کوئی شیخ الحدیث ہو سکتا تھا، لیکن اس زمانے میں یہ ماحول تھا کہ اگر ڈاک کے لفافے پر لکھا ہوا ہے شیخ الحدیث تو وہ ڈاک نہیں جاتی تھی مگر اسی بزرگ کے پاس جنہوں نے یہ فضائل اعمال کی۔ اور آج ہمارے ذہنوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، شک میں نہ پڑے میرے دوستوں، ہاں یہ آج کل کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، کیا شک میں ڈالنے کا، اس لیے حزب الاعظم وغیرہ میں یہ دعا ہے اور یہ مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں دین اسلام پر یقین رکھتا ہوں اور میرے دل میں ایسا وہم پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں کہ مذہب حق بھی ہے، ہماری تو کتنی بڑی، ہماری تو لنکا ڈوب گئی اور ہمارے یہاں تو سارا مایا لوٹ گیا۔ اگر اتنی زندگی مسلمان رہنے کے باوجود اتنی، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، تراویح سے ہم فارغ ہوئے، 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان آیا کہنے لگا یہ جو ہم فطر پڑھتے ہیں یہ فطر صحیح ہے نا؟ ہاں تو میں نے کہا بالکل صحیح نہیں، وہ آج کل باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ والی فطر صحیح نہیں ہے، میں نے کہا بالکل صحیح۔ اچھا وہ بڑا سعادت مند نوجوان مجھے کہنے لگا آخر میں کہنے لگا بس صحیح ہے نا، میں پڑھوں گا، میں نے کہا صحیح ہے، تسلی رکھو۔ اچھا آدمی تھا، وہ چلا گیا مان کر، ورنہ وہ اوپر کی حجت کرتا تھا، میں اس کو کیا بتاؤں، یہ فتنہ ہے، کیا فتنہ ہے کہ حق میں، دین میں شکوک پیدا ہوتا ہے، تو ہم پکے رہیں۔ مثال تو بے ادبی کی ہے، یا بے ادبی سے زیادہ بیہودہ مثال ہے، لیکن میں آپ کو کہوں کہ پتہ نہیں، میں آپ سے نام پوچھوں، پھر میں آپ سے پوچھوں آپ کے والد صاحب کا کیا نام، تو آپ نے بتایا میرے والد صاحب کا یہ نام، تو میں آپ کو کہوں آپ جب پیدا ہوئے تھے کون سی ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے، فلانی، تو اس وقت آپ نے پہچانا تھا آپ کے ابا ہی ہیں، تو آپ کو کیا پتا آپ بدل گئے ہو۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں تو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ بھی چکرا جاؤ گے، یہ تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، جس کو میں اپنی امی کہہ رہا ہوں، جس کو میں اپنا ابا کہہ رہا ہوں، تو یہ تو مجھے اس وقت تو پتا ہی نہیں تھا یہ اسی عورت نے مجھے جانا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ مجھے ایک یتیم خانے سے یہ لوگ لے آئے ہوں اور مجھے کہا میں تمہارا ابا ہوں، یہ تمہاری اماں ہے۔ اگر ہمیں کوئی اس طرح کھٹکے میں ڈالے تو ہم اتنے چلتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کھٹکے میں ڈالے گا تو ہم کھٹکے میں پڑ جائیں گے۔ واہ بھائی، ایسے کیسے کچے مسلمان ہیں اور ایسے کیسے ہم کمزور ہیں کہ کسی نے کوئی بھی بات کر دی، کوئی بھی کلپ سن لی اور ہم ہل گئے۔ واہ بھائی، سلام ہے ہماری پختگی پر۔ پھر کہتے ہیں یہ کلپ سنا، بھائی سنا یا نہیں سنا، ہمارے اندر اتنی جان نہیں، ہماری سوچ اتنی پختہ نہیں کہ ہم اتنے زمانے سے فطر اس طرح پڑھ رہے ہیں، اتنے زمانے سے یہ کتاب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور اتنے زمانے سے تبلیغی حلقوں میں یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں قرآن پاک کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کثیر الاشاعت کتاب ہے
کیوں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنوں کی زندگیاں بدلنے کا اس کو ذریعہ بنایا. خیر میں تو ایسی پٹری سے اتر گیا. میں بات کیا کر رہا تھا، مولانا حضرت شیخ نے مولانا یحییٰ قادری اپنے والد گرامی کی بات نقل کی کہ والد صاحب جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اعتکاف کی نیت کرتے. تو یہ نفلی اعتکاف تو ہم نہیں کر سکتے. ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کل ہفتے کا دن ہے، چلو بھائی اتوار کو تو کام پہ نہیں جانا ہے، چلو بھائی میں یہ 24 گھنٹے مسجد میں رہوں. یہ تو کر سکتے ہیں، اس سے تھوڑی ہمیں کوئی روکے گا. آپ 5 راتوں میں مسجد میں رہوں، یہ 27 کے ختم کے بعد عید کی رات تک میں مسجد میں رہوں گا. یہ میں سب نمونے بتا رہا ہوں، مجبور نہیں کر رہا ہوں. میں یہ ساری کس پر بات کر رہا ہوں؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کے ساتھ بیٹھے. ہاں فرماتے ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، میں ہوں اور میرا اللہ، اور اللہ سے باتیں کریں اور اللہ سے معاملہ کریں اور اللہ سے سودا کریں اور اللہ سے اپنی توبہ کو قبول کریں. اپنے لیے بھی کرائیں، اپنے بال بچوں کے لیے بھی کرائیں، پورے کراچی والوں کے لیے کرائیں، پورے ملک والوں کے لیے کرائیں، پوری امت مسلمہ کے لیے کرائیں، فلسطین والوں کے لیے کرائیں. کوئی اللہ کے لیے بعید نہیں کہ میرے اور آپ کے آنسوؤں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. وہ رونے والا ہونا چاہیے. مسلمانوں کا مجموعہ روئے گا اللہ کے آگے. رو رہے ہیں ہم، لیکن اپنی اپنی حاجتوں میں دعا کر رہے ہیں، اپنے اپنے دائرے کے اندر دعا کر رہے ہیں. امت کے لیے رونے والے نہیں، پوری امت کے لیے آنسو بہانے والے نہیں، تبصرے کرنے والے، ویڈیو شیئر کرنے والے اور میسج فارورڈ کرنے والے، اللہ سے دعا کرنے والے. تو اس کی نیت کریں کہ ہم ان ایام میں اللہ سے قبول کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب. اب دعا کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك من عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہم تمام حاضرین اور حاضرین کے جملہ متعلقین کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ
ساری دنیا کے اندر جتنے مسلمان آباد ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے ایمان کی، ان کے جان کی، ان کی عزت اور آبرو کی، ان کے اموال کی اے اللہ حفاظت فرما، تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں والوں کی حفاظت فرما، تمام مسلم ممالک کے سربراہان اور ان کے عمراء، ان کے وزراء، ان کے حکام، انہیں ہدایت نصیب فرما، ان کے دل میں تقویٰ پیدا فرما، ان کے دل میں ایمان کا کمال پیدا فرما، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنی طرف ہمیں انابت نصیب فرما، رجوع نصیب فرما، اپنی محبت کا ذرہ ہمیں عطا فرما، اپنی محبت کی چاشنی ہمیں عطا فرما، ذکر کی حلاوت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خاص تعلق عطا فرما، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، نیک بندوں میں شامل فرما، اولیاء مقبولین میں شامل فرما، منتخب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے جملہ اقارب اور مشائخ اور اساتذہ جو آپ کے پاس پہنچ چکے ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس والی جنت انہیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہے انہیں ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرما، ان کے وجود کو اپنے لیے سعادت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بال بچوں کو ہدایت نصیب فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی طرف سے ہمیں دکھ سے غم سے اے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ناجائز مقدمات میں اور ناجائز خیر میں جو لوگ ہیں اپنے کرم سے عافیت اور رہائی ان کا مقدر فرما۔ اے اللہ بے جوڑ کے جوان بچے بچیوں کو رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں ناچاقیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، اپنے کرم سے ناچاقیوں کو، ناراضگیوں کو دور فرما، میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما، باپ بیٹوں کے جھگڑوں کو ختم فرما، وراثت کے اوپر کے جھگڑوں کو ختم فرما۔ اے اللہ جو بچیاں شادی کے بعد میکے میں ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے عافیت مقدر فرما۔ اے اللہ تمام شوہروں کو توفیق نصیب فرما کہ بیویوں کے حقوق کا خیال کرنے والے بنے، عورتوں کو اے اللہ شوہر کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ گھروں میں برکت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، سکھ اور چین نصیب فرما، روزی کا جو ذریعہ آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہوا اس میں آسانی، برکت اور عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے بچا، عافیت کے پھر جانے سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے اللہ ناگہانی آفت سے بچا۔ اے اللہ ہر خیر میں وافر حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری مکمل حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، میدان حشر کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ طے فرما، دوزخ کی آگ سے بچا۔ اے اللہ علم کے بعد جہل سے بچا، ایمان دینے کے بعد کفر سے بچا۔ اے اللہ مال دینے کے بعد فقر سے بچا۔ اے اللہ اپنے کرم سے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، کبیرہ گناہوں سے، آنکھوں کے گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے، تنہائی کے گناہوں سے، آلات جدیدہ سے متعلق گناہوں سے اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری جوان نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں ضائع ہونے سے بچا۔ اے اللہ آلات جدیدہ کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ آلات جدیدہ کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ تنہائی کے گناہوں سے بچا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے وبال سے اور سزا سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو خیریں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں اس میں وافر حصہ عطا فرما، جن شرور سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی
ان سے ہماری مکمل حفاظت فرما. خیر کے سارے خزانے اے اللہ آپ کے پاس ہیں، اس میں ہمارا وافر حصہ فرما. شر کے جتنے خزانے آپ کے پاس ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما. شب قدر پانے والے خوش قسمت مسلمانوں میں اے اللہ ہمیں شامل فرما. اے اللہ ان مسلمانوں میں شامل فرما جن کی رمضان میں آپ مغفرت فرما دیا کرتے ہیں. اے اللہ ساری دنیا کے اندر جتنے ہمارے بھائی اور جتنی ہماری بہنیں اور بیٹیاں اعتکاف میں ہیں سب کے اعتکاف کو قبول فرما، آسان فرما، تکمیل آسان فرما. ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما. جو ہمارے بھائی بہنیں حرمین شریفین میں ہیں اور وہاں کیا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اے اللہ جو وہاں موجود ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما، پوری امت کا حصہ فرما. رخت سفر جو لوگ باندھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے ارادے کو وجود عطا فرما. اے اللہ دین کی جتنی محنتیں آپ کے پاس آپ کے دین کے لیے ہو رہی، آپ کے ہاں وہ محنتیں قبول بھی ہیں، ان میں آسانیاں پیدا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مددیں فرما. فکروں سے اللہ حفاظت فرما، انتشار سے حفاظت فرما، خلفشار سے حفاظت فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما، شہر کی حفاظت فرما، امن اور عافیت ہمارا مقدر فرما. ہماری دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.